آج ہم قرآن کی ایک ایسی قدیم اور طاقتور داستان میں اترنے والے ہیں جو تاریخ کی ایک ایسی عظیم قوم کی کہانی ہے جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ قرآن میں ان کے بارے میں ایک حیران کن بات کہی گئی ہے جن کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے۔ آخر کون تھی یہ قوم عاد اور ایسی کیا چیز تھی جو انہیں اتنا منفرد بناتی تھی؟ تو آئیے ذرا گہرائی میں چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ قوم عاد دراصل تھی کون اور ان کی تہذیب کا پیمانہ کیا تھا۔ ذرا تصور کریں، آج سے کوئی 4000 سال پہلے کی بات ہے۔ طوفان نوح گزر چکا ہے اور عرب کی سرزمین پر ایک بہت ہی زبردست قوم ابھر رہی ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھے اور تاریخ انہیں قوم عاد کے نام سے جانتی ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں زبردست تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سوچئے ذرا، اللہ نے انہیں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا تھا۔ بے مثال جسمانی طاقت اور دیو جیسے قد، بے پناہ دولت اور خوشحالی، اور ایک ایسی تہذیب جو اپنے فن تعمیر میں کمال رکھتی تھی۔ ان کی زمینیں سرسبز تھیں، پانی کی فراوانی تھی، اور ان کی سلطنت عمان سے لے کر یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ اور ان کی اس شان و شوکت کی سب سے بڑی نشانی وہ تھا ان کا افسانوی شہر ارم۔ قرآن اسے ستونوں والا ارم کہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے بادشاہ شداد کی بنائی ہوئی ایک مصنوعی جنت تھی جو آسمان سے باتیں کرتی اونچی عمارتوں اور عظیم ستونوں سے سجی تھی۔ لیکن یہ ساری نعمتیں، یہ ساری طاقت انہیں شکر کی طرف نہیں لے جا سکیں، بلکہ ان کے اندر تکبر نے جنم لیا، اور وہ غرور سے پوچھتے تھے، ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ اور یہی وہ سوال تھا، یہی وہ غرور تھا جو ان کی تباہی کی بنیاد بنا۔ تو اب کہانی اس موڑ پر آ جاتی ہے جہاں تصادم ہونا ہی تھا، جب اللہ کا پیغام ان تک پہنچا اور انہوں نے اسے سیدھا سیدھا ٹھکرا دیا۔ ان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے کوئی اجنبی نہیں بھیجا، بلکہ انہی کے درمیان سے ایک بہت ہی معزز خاندان کے فرد حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ نظریات کا ٹکراؤ کتنا واضح تھا۔ ایک طرف حضرت ہود کا بالکل سادہ اور صاف پیغام تھا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تو تمہارا خالق ہے، اور دوسری طرف قوم کے سرداروں کا تکبر سے بھرا جواب، ارے تم تو ہمیں بیوقوف لگتے ہو اور ہماری نظر میں تم بالکل جھوٹے ہو۔ بات صرف انکار تک نہیں رکی، ان کا تکبر اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو براہ راست چیلنج کر دیا۔ کہنے لگے، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے پھرتے ہو۔ اور بس اسی لمحے ان کی قسمت پر مہر لگ گئی۔ حضرت ہود تو انہیں مسلسل سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے الٹا الزام لگا دیا کہ ہمارے بتوں نے تمہیں پاگل کر دیا ہے۔ آخرکار جب بات حد سے بڑھ گئی تو حضرت ہود نے اللہ سے مدد کی دعا مانگی، اور وہ دعا قبول ہو گئی۔ تو اب ہم اس داستان کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں جہاں وہ واقعات پیش آئے جنہوں نے اس عظیم الشان قوم کو صفائے ہستی سے ہی مٹا دیا۔ عذاب کی پہلی دستک ایک شدید خوش سالی کی شکل میں آئی۔ کوئی 1-2 مہینے نہیں، پورے 3 سال۔ ان کی وہ سرسبز جنت ان کی آنکھوں کے سامنے ایک بنجر ویرانے میں بدل گئی۔ یہ ایک آخری وارننگ تھی، توبہ کا ایک اور موقع، لیکن وہ پھر بھی نہ مانے۔ تو سوچئے ان کے آخری دن کیسے گزرے ہوں گے۔ خشک سالی کا 3 سال چل رہا تھا۔ ان کے 70 سردار مکہ گئے بارش کی دعا کرنے۔ وہاں انہیں 3 بادل دکھائے گئے، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک کالا سیاہ۔ ان کے لیڈر نے لالچ میں آ کر کالے بادل کو چن لیا، یہ سوچ کر کہ اس میں سب سے زیادہ پانی ہوگا، لیکن تبھی آسمان سے ایک آواز آئی، تم نے خلاقت کو چن لیا ہے۔ اب اس کے باوجود جب انہوں نے اس کالے بادل کو اپنی بستی کی طرف آتے دیکھا تو وہ لوگ خوشی سے چیخنے لگے، سوچا کہ بس اب نجات آ گئی۔ لیکن وہ رحمت کا بادل تھا ہی نہیں، اللہ کا فرمان نازل ہوا۔ نہیں، بلکہ یہ تو وہی چیز ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، ایک ایسی آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ سوچیں، ایک لمحے میں ان کی ساری خوشی بدترین خوف میں بدل گئی۔ پورے 8 دن یہ تباہ کن طوفان مسلسل ان پر برستا رہا، ایک ایسا عذاب جس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ 7 راتیں اور 8 دن ایک ایسی قیامت خیز آندھی چلی جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ اس نے کسی ایک جاندار کو بھی نہیں چھوڑا، اور ان دیو ہیکل قد والے لوگوں کو ایسے اٹھا کر پھینکا جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے بے جان تنے ہوں۔ تو آخر اس کہانی کا انجام کیا ہوا اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ نتیجہ بالکل صاف تھا، پوری کی پوری قوم عاد تباہ کر دی گئی، سوائے حضرت ہود اور ان کے چند ماننے والوں کے جنہیں اللہ نے اپنے رحمت سے بچا لیا۔ ان کی وہ سرسبز و شاداب زمین ایک ایسے ویران صحرا میں بدل گئی جسے آج دنیا رب الخالی
یعنی خالی حصہ کہتی ہے، اور ان کا وہ عظیم شہر ارم ہزاروں سالوں کے لیے ریت کے نیچے دفن ہو گیا۔ اس واقعے کا اثر تاریخ پر اتنا گہرا ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آسمان پر کوئی گہرا بادل دیکھتے تھے تو ان کے چہرے پر تشویش آ جاتی تھی، انہیں قوم عاد کا انجام یاد آ جاتا تھا۔ تو آخر اس پوری کہانی کا سبق کیا ہے؟ یہ ایک بہت ہی واضح یاد دہانی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی مادی طاقت، کتنی ہی دولت ہو، کتنی ہی ترقی ہو، تکبر اور اللہ کی نافرمانی کے سامنے کوئی تحفظ نہیں دے سکتی۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ تاریخ کی بڑی سے بڑی طاقتیں بھی صرف اپنے غرور کی وجہ سے مٹ گئیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں آج کی دنیا کے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے؟